Iraq, gone. Libya, gone. East Africa, gone. Yemen, gone. Syria, gone. Lebanon, gone. تو ڈپٹی کمشنر کو وہاں سے انہوں نے ابڈکٹ کیا اور محمد حسین ان کا نام ہے، ویڈیو میں سٹیٹمنٹ ہے، ایک خاتون پیچھے کھڑی ہے۔ Israel is now supporting the Baluchi militia against Pakistan. صوبہ پنجاب میں اس وقت بسنت کے ہنگامے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن اسی موقع پر بلوچستان میں ہفتے کے روز پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جب 13 اضلاع میں شدت پسندوں نے ایک ساتھ اٹیک کیے۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں اتنا بڑا اٹیک شدت پسندوں کی طرف سے نہیں ہوا۔ یہ اٹیک اپنی مثال آپ بھی رہا کچھ حوالوں سے، کیونکہ اس کے اندر کوئٹہ سٹی بھی شامل ہو گئی، جہاں پر شدت پسند موٹر سائیکلوں پر دندناتے پھرتے نظر آئے، بینک لوٹ رہے تھے، سونا لوٹ رہے تھے، اور انہوں نے حساس مقامات پر حملے کیا۔ اب تک خبریں تقریباً ساری پہنچ چکی ہوں گی کہ کوئٹہ، نوشکی، پسنی اور گوادر کے اہم مقامات پر اور دیگر شہروں کے حساس تنصیبات پر اٹیک کیے گئے۔ ہم اس ویڈیو میں 3 نکات ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا، یہ حملے کیوں ہوئے، دوسرا، یہ حملے کس نے کیے، اور تیسرا، آئندہ ایسے حملوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ حملے کیوں ہوئے، تو اس کے لیے ہمیں حالیہ تاریخ میں جانا پڑے گا، یعنی چند سال پہلے کی تاریخ کو کھنگالنا پڑے گا۔ چند سال پہلے کی تاریخ کو کھنگالیں تو نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا، جب چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، تو پاکستان میں بلوچستان کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ بلوچی سیاسی دھارے میں مثالی طور پر شامل نہیں تھے، اچھے طریقے سے شامل نہیں تھے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں یہ سیاسی دھارے میں شامل تھے۔ چودھری نثار صاحب کا جو سب سے بڑا ایک کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ملیشیا جو تھے ان کو تقریباً ختم کر دیا تھا، اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات، شدت پسندی کے واقعات ہوتے تھے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے ان دنوں ہو رہا ہے کہ ہر مہینے میں ایک بڑا واقعہ ضرور ہو رہا ہے، اور جو ملیشیا ہے وہ دندناتی پھر رہی ہے پورے بلوچستان کے اندر، اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا پا رہا۔ جنرل مشرف کا دور بلوچیوں کے لیے کچھ اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جیسے ہی جمہوری عمل، جتنا بھی جمہوری عمل تھا وہ شروع ہوا، تو بلوچیوں کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوئے۔ ان کے لیے بہت سے ایسے کام ہوئے، جیسے NFC ایوارڈ کی وجہ سے بلوچستان کو بڑا فائدہ ہوا۔ بلوچستان کے سیاستدان مین سٹریم پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر ایکٹیو نظر آئے، اور اسی طرح سیاستدانوں کی وجہ سے جو بلوچستان کے عوام تھے وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں سیاسی دھارے میں شامل رہتے تھے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بات بری بھی لگے گی، عجیب بھی لگے گی، لیکن یہ بات کیے بغیر کوئی گزارا نہیں، کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے کہ پھر پروجیکٹ عمران کو لانچ تو کیا جا چکا تھا، لیکن جب پروجیکٹ عمران کو اپنے بام عروج پر پہنچایا گیا، یعنی عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا، تو بلوچستان کے وہ حالات ہونا شروع ہو گئے جو آج بلوچستان کے حالات ہو چکے ہیں۔ 2018 کا الیکشن وہ بدترین الیکشن تھا جہاں پر دھاندلی اپنے عروج پر تھی، اور اس دھاندلی کا اثر بلوچستان پر بھی پڑا۔ بلوچستان کے وہ سیاستدان جو عوام کی نبض پر ہاتھ رکھتے تھے، جن کو عوام چاہتے تھے، یا وہ کہیں نہ کہیں عوامی جذبات کی نمائندگی کرتے تھے، 2018 کے الیکشن میں ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور اس کے بدلے بہت سے ایسے نئے سیاستدان سامنے آئے جو اپنا کیریئر بنانا چاہتے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کو جن سیاستدانوں کی ضرورت تھی، اور اس کے بعد بلوچستان جو ہے وہ سیاسی دھارے سے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کا اس پوائنٹ کو اپنے فوکس کرنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ساری توجہ جو تھی وہ عمران خان کی حکومت چلانے پر تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے جو نئے کچھ سیاستدان تھے جنہیں 2018 کے الیکشن میں لایا گیا تھا، اس سے پہلے ان کو بتدریج آہستہ آہستہ آگے بڑھایا گیا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب سینٹ کے الیکشن کا وقت آیا، اور حاصل بزنجو سینٹ کی راہداریوں میں فیض حمید پکارتے نظر آئے، اور فیض حمید پکارتے ہوئے دراصل سینٹ الیکشن میں بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ سینٹ الیکشن کو جس طرح مینیج کیا، اس کا بلوچستان سے کیا تعلق تھا، اور اس نے آنے والے وقت میں کیسے ملیشیا کو ایکٹیو کیا، کیسے بلوچستان کی نوجوان نسل کو متاثر کیا، اور کیسے
ایک سیاسی عمل کا خاتمہ کیا اور کیسے اس کے بعد احتجاج شروع ہوئے اور ان احتجاجوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس نے اس شکل کو جنم دی جس کی وجہ سے آج بلوچستان ان حالات کو پہنچ چکا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز میں عمران خان نے ان 14 جو ارکان سینٹ تھے ان کو انسنگ ہیرو کہا تھا، جنہوں نے حکومت کے حق میں ووٹ ڈالے تھے، یعنی حکومت کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنا سکیں، جس کے بعد آنے والے وقت میں پولیٹیکل انجینئرنگ مزید آسان ہونے والی تھی۔ منظرنامہ کچھ ایسا تھا کہ بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت تھی، ثناء اللہ ظہری جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے، مگر پھر عمران خان کے ایما پر فیض حمید کی جادو کی چھڑی چلی اور جام کمال وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے اور ان کے ساتھ فقط 4 ارکان صوبائی اسمبلی تھے۔ مگر بلوچستان کی حکومت ختم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اسے ختم کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ سینٹ میں تحریک انصاف کو برتری دلائی جائے اور فیض حمید عمران خان کے لیے یہ ساری سروسز انجام دے رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ بلوچستان کو بھگتنا تھا۔ بلوچستان میں راتوں رات باپ پارٹی بن گئی، پیپلز پارٹی حیران کن طور پر پی ٹی آئی کی اتحادی بن گئی اور پھر سینٹ میں صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بن گئے۔ عمران خان کی اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا یہ نتیجہ نکلا کہ بلوچستان میں جو عوام تھے ان کی نبض جن سیاستدانوں نے پکڑی ہوئی تھی وہ سیاستدان سائیڈ پر ہونا شروع ہو گئے، وہ سیاستدان آگے آئے جو عمران خان کی بلوچستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بن رہے تھے، فیض حمید کے اشاروں پر چل رہے تھے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بلوچستان میں جو ملیشیا ہے اس نے سر دوبارہ اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ اب جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی توجہ ملیشیا سے سائڈ پہ ہو گئی تھی اور انہوں نے اس طرح سر اٹھانا شروع کر دیا کہ وہاں سے بہت ہی عجیب و غریب خبریں آنا شروع ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک خاتون کے گھر مئی 2020 میں ملیشیا گھستی ہے اور اسے جان سے مار دیتی ہے۔ انہی شدت پسندوں نے کراچی یونیورسٹی کے ایک طالب علم تھے حیات بلوچ، ان کو تربت کیچ میں ان کے والدین، بوڑھے والدین کے سامنے زمین پر بٹھایا، ان کے ہاتھ پیچھے باندھے اور ان کو جان سے مار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملیشیا ہے وہ بھی پوری شدت سے نوجوانوں کا برین واش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کو پچھلے چند سالوں میں اس کا پورا موقع ملا اور انہوں نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا۔ بلوچستان کے عوام ان سالوں میں ایک عجیب دو بدو کا شکار تھے۔ ایک تو ملیشیا طاقتور ہو رہی تھی، نوجوانوں کو برین واش کیا جا رہا تھا کہ آپ اس ہماری جدوجہد میں شامل ہوں، ہم بلوچستان کو آزادی دلوائیں گے، اور اس طرح کی ساری بکواسیات جو چل رہی تھی وہ ملیشیا ساری بیرونی پیسوں سے سارا وہ ایجنڈا چلا رہے تھے۔ دوسری طرف جو بھی بلوچستان کی عوام احتجاج کرنے کے لیے نکلتی تھی اس احتجاج کو بغاوت سمجھا جانے لگا۔ جنرل آصف غفور اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، وہ جب کور کمانڈر بلوچستان تھے تو بلوچیوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی گوادر کے اندر، تو جنرل آصف غفور کے حوالے سے مبینہ طور پر یہ خبر آئی کہ انہوں نے مظاہرین کے ساتھ ایک میٹنگ میں، ان کے نمائندوں سے ایک میٹنگ میں یہ کہا کہ اگر آپ نے احتجاج کیا تو میں آپ سب کو جیل بھیجوا دوں گا۔ اور اس کے بعد جب احتجاج ہوا تو اس احتجاج میں جو مظاہرین تھے ان کی بات نہیں سنی گئی، وہ پرامن مظاہرین تھے، اس بات میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ وہاں پہ مظاہرین جو اسلام آباد میں بھی آ کے ڈاکٹر مرنگ بلوچ بیٹھی تھی وہ پرامن احتجاج کرتی رہی، آخری وقت تک پرامن رہیں۔ گوادر میں جو بلوچی احتجاج کر رہے تھے ان کے اوپر اٹیک ہوا اور پھر 3 لوگ اس احتجاج میں بلوچیوں کے مارے گئے اور تقریباً 15 کے قریب زخمی ہوئے۔ تو عمران خان کے دور کے یہ آفٹر شاکس تھے اور ان کے دور کے واقعات ہیں جو میں سارے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بلوچستان کو کس طرح ایک سائڈ لائن کر دیا گیا اور اس کا رزلٹ ہمیں آج دیکھنے کو ملا۔ اسی طرح انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم تھے، بلوچی وزیر اعظم تھے، نگران سیٹ اپ تھا جب اسلام آباد میں بلوچی مظاہرین آ کے بیٹھے تو بجائے یہ کہ انوار الحق کاکڑ ان کو جا کر ملتے، ان سے بات کرتے، لیکن ان کے بارے میں جو میڈیا کا رویہ رہا، جو صحافیوں کا رویہ رہا، وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کو غدار کہتے رہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت، تو اس حکومت میں بھی افسوس کے ساتھ جو ایک پوائنٹ تھا جس کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ جو بلوچستان کی اصل سیاسی نمائندگی ہے، جو اصل سیاستدان ہیں جن کا عوام کے ساتھ کنیکشن ہے، ان کو سیاسی دھارے میں شامل کیا جاتا تاکہ جو بلوچستان کی عوام ہے وہ بھی سیاسی دھارے میں ایڈ ہوتی اور کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل جو انگیجمنٹ ہے اس کا آغاز ہوتا، لیکن یہ نہیں ہو سکا اور رزلٹ کے طور پہ مسلسل ناکامیوں کے رزلٹ کے طور پہ اب ہم نے یہ دیکھا کہ بلوچستان میں کس قسم کے اٹیکس ہوئے ہفتے والے دن۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ بلوچستان میں جو یہ اٹیکس ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں، تو اس میں
بلا مبالغہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ انڈیا کی ہمیشہ سے یہ ہسٹری رہی ہے، اگر ہم سقوط ڈھاکہ کا ٹائم دیکھیں، اگر ہم 65 کی وار دیکھیں، ہم 48 کی وار دیکھیں، ہم کارگل کی وار دیکھیں، تو انڈیا عمومی طور پہ سامنے آ کے لڑنے کی بجائے وہ آخری آپشن کے طور پہ جب کوئی آپشن نہیں رہ جاتی پھر وہ سامنے آ کر لڑتا ہے۔ 71 کی جو وار تھی جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو پاکستان کا ایک انٹرنل مسئلہ تھا، الیکشن ہوئے تھے، یہ ہمارا فیصلہ تھا، ہم کسی کو اقتدار دیتے کسی کو نہ دیتے، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، مارشل لا لگا ہوا تھا، لیکن انڈیا نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور پھر پاکستان کو دو لخت کرنے میں پراؤڈ بھی کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، انڈیا کا کوئی صحافی ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے، تاریخ دان ہوتا ہے، تو افسوس کے ساتھ وہ بڑے پراؤڈ سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں جی کہ ہم نے بڑا کردار ادا کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو یہ انڈیا کی جو پالیٹکس ہے، ہر ملک کی ایک پولیٹیکل ایک لیگیسی چل رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح چیزوں کو دیکھنا، تو انڈیا کی ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی ہے۔ تو بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی یہی پالیسی چل رہی ہے، انڈیا وہاں پر بے دریغ ملیشیا کو پیسے دے رہا ہے۔ ملیشیا دیکھیں، جو یہ سارے حملے ہوتے ہیں یا یہ جو ساری بغاوت ہوتی ہے، یہ کس طرح ہوتی ہے؟ یہ پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اسلحہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ملیشیاز ہیں بلوچستان میں ورک کر رہی، ان کو اسلحہ کہاں سے مل رہا ہے؟ تو ان کو اسلحہ دے رہا ہے انڈیا، ان کو پیسہ دے رہا ہے انڈیا، اور اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور پاکستان کے پاس اس بات کے بہت سے ثبوت ہیں جو کئی مواقع پہ کئی جگہ پر پیش کیے جا چکے ہیں اور پیش کیے جا بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل جو ہے اس کا یہ جو حملے ہیں اور بلوچستان کی جو یہ اس وقت صورتحال ہے، اس میں اسرائیل کا بھی بہت کردار ہے۔ اسرائیل کے سماجی ورکر ہیں، اور وہاں کے سماجی ورکر بھی کیا سماجی ورکر ہوں گے، وہ تاریخ دان بھی کہتے ہیں خود کو، فلم میکر بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا نام ہے ہائم رشید زبنر، ان کا ایک پوڈ کاسٹ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ یہ ایک میں اس کا کلپ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں جس میں وہ واضح طور پر یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے۔ Iraq, gone. Basket case. Libya, gone. Um, East Africa, gone. A whole number of countries there. Yemen, gone. It's not a state anymore. Syria, gone. Lebanon, gone. And now, the next, Iran, and on the plan, Israel is now supporting the Baluchi militia against Pakistan. اچھا، امریکہ میں جب 9/11 ہوا تھا تو اس کے بعد جو ان کے سارے اعلیٰ افسران تھے، حکومتی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو تھے، آرمی کے لوگ تھے، دفاعی جو لوگ تھے، اور جو ان کے مائنڈ تھے، برینز تھے، انہوں نے جو سب سے اچھا کام کیا تھا اپنے ملک کے لیے، وہ یہ کیا تھا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ کے اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو کچھ آج امریکہ میں ہوا ہے یہ آج کے بعد کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے دروازے بند کر لیے، کنڈیاں لگا دی دروازوں کو اور بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم حکومتی لیول پر، ملکی سطح پر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارے ملک میں آج کے بعد کسی معصوم کی جان نہیں جانی چاہیے۔ بلوچستان میں جو یہ سانحہ ہوا ہے، اس سانحے میں سب سے پہلے تو ساری سیاسی قیادت، وہ ان میں آپس میں کوئی بھی ڈفرینسز ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو اور جو برینز ہیں ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو اپنا کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ سارا وہاں پر رکھ لینا چاہیے اور وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے، اور ان لوگوں کو اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو، بلوچستان کے سیاستدان اس میں ایڈ ہونے چاہیے، بلوچستان کے سماجی ورکر اس میں ایڈ ہونے چاہیے، اور جو بھی یونٹی کی بات کرتا ہے وہ اس میں ایڈ ہونا چاہیے۔ ان سب کو بیٹھ جانا چاہیے، اور جب تک ایک لائحہ عمل، متفقہ لائحہ عمل نہیں بنتا وہاں سے نہیں اٹھنا چاہیے، اور اس کے بعد زیرو ٹالرنس پالیسی کو لے کر ایک قوم کی طرح بلوچستان میں جو بھی شدت پسند ہیں ان کو سنب کرنا چاہیے سختی کے ساتھ۔ اس میں سب سے اہم جو کچھ ضرورتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ بلوچستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو سیاسی دھارے میں شامل کیا جائے، تاکہ جب بلوچستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ سیاسی دھارے میں شامل ہوگی تو اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے عوام ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اضلاع گاؤں میں رہتے ہیں، اور وہ اپنے سیاستدان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کنیکٹ ہیں اپنے کلچر کے مطابق،
تو ان کو یہ احساس ہو کہ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمیں بھی ہماری بھی بات سنی جاتی ہے اور ہم بھی کسی نہ کسی طرح قومی دھارے میں شامل ہیں۔ یہ فوری طور پر یقین دلانا بھی مشکل ہوگا، یہ پروسیس فوری طور پر ہونا بھی مشکل ہوگا، لیکن یہ اب ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات ہے، ریاست کو اس بات میں تفریق کرنی پڑے گی کہ سیاسی جد و جہد اور بغاوت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی بلوچی احتجاج کر رہا ہے، کسی جگہ پر بیٹھا ہے، وہ چاہے اسلام آباد ہو، ریڈ زون ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، گوادر ہو، وہ کہیں پر بھی بیٹھا ہے، تو یہ ایک قومی پالیسی بنائی جائے کہ جو بھی اعلیٰ عہدیدار ہے وہ اس کے ساتھ اس جگہ پر بیٹھے، جا کر جتنی دیر وہ بیٹھیں اس کے ساتھ بیٹھیں، ان کی بات سنیں، اور اس سارے ڈائلاگ کو فلم بند بھی کیا جائے، اور اس کے منٹس بھی ریکارڈ کیے جائیں، اس کے منٹس بھی لیے جائیں، اور ان کنکلوژنز پر عمل بھی کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو قومی فیصلوں میں شامل کیا جائے، اور وہ سیاسی قیادت جس کا ڈائریکٹلی تعلق عوام کے ساتھ ہے، جو کسی نہ کسی شکل میں الیکٹ ہو کر آئے ہیں، وہ لوگ نہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، جن کو اسٹیبلشمنٹ نے مینز عمران خان کے دور میں اور اس سے پہلے پروجیکٹ، ظاہری سی بات ہے، کلیئر سی بات ہے، جو سیاستدان بلوچستان کے پروجیکٹ عمران کا حصہ رہے ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا جائے۔ ان میں دو چار ایسے ہی ہوں گے جن کا آج عوام سے کوئی رابطہ ہوگا، اس کے علاوہ باقی سارے وہ لوگ ہیں جو پیرا شوٹرز ہیں اور جو زبردستی اس عمل میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا استعمال کیا جانا چاہیے، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، موویز بننی چاہیے، ڈاکیومنٹریز بننی چاہیے، اور بلوچستان کا جو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو پاکستان کے ہر صوبے میں پہنچانا چاہیے کہ اس مسئلے کو ہم نے مل کر ایک قوم کی طرح حل کرنا ہے، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو اسکرین پر ایک لنک نظر آ رہا ہے، آپ اس پر کلک کریں تاکہ آپ کو جو نئی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں،